السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت نیوز۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ISI کو دنیا کی نمبر 1 ایجنسی مانا جاتا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ISI کے چیف جنرل حمید گل کے بارے میں چند حقائق بتائیں گے۔ جنرل حمید گل پاکستان کی دھرتی کا وہ ستارہ ہے جس کے بارے میں امریکی ایجنسی نے یہ کہا تھا، یہ شخص دنیا کے 5 بڑے دماغوں میں سے ایک ہے، جبکہ امریکی حکومت نے ان کو خطرناک ترین جرنل میں شامل کر رکھا تھا۔ 9/11 اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حادثے کے بعد جنرل حمید گل نے اس کو اندرونی سازش قرار دیا، جس کے بعد ان کے امریکہ جانے پر پابندی لگا دی گئی۔ جنرل حمید گل نے ہمیشہ یہ کہا کہ مومن کے لیے سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سپر پاور نہیں مانتا۔ جنرل حمید گل جب ISI کے چیف تھے تو انہوں نے ایسا کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ انہیں جنرل سفیر نے ان کو مشہور زمانہ برلن بال کا ایک ٹکڑا تحفے میں دیا تھا، اور عمران خان کو انہوں نے ریحام خان کے بارے میں ایسا کیا کہا تھا جو بعد میں سچ ثابت ہوا، میں ٹینک بنانے نہیں چلانے آیا ہوں۔ یہ جملہ کہہ کر فوج انہوں نے کیوں چھوڑ دی، یہ ساری معلومات آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ فیکٹ نمبر 1۔ دوستو، جنرل حمید گل 20 نومبر 1936 کو سرگودا شہر میں یوسف زئی پٹھان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کسان تھے اور انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور آ گئے اور یہاں کے مشہور اور تاریخی کالج GC کالج میں داخلہ لیا، جس کے بعد ان کو راوین کا خطاب ملا، جو کہ GC کالج میں پڑھنے والے ہر اسٹوڈنٹ کو ملتا ہے۔ GC سے انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد 1956 میں انہوں نے پاکستان کاکول اکیڈمی میں داخلہ لیا۔ PMA لانگ کورس پاس کرنے کے بعد یہ باقاعدہ فوج میں بھرتی ہوئے، اپنے شاندار کیریئر کا آغاز کیا۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے چلیں، جنرل حمید گل نے پروموشن پہلے حاصل کی، کورس بعد میں کیا۔ یہ پاک فوج کے سب سے کم عمر لیفٹیننٹ جنرل ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 2۔ دوستو، پاک فوج میں بھرتی ہونے کے بعد ان کا سب سے بڑا امتحان 1965 کی جنگ تھا۔ ان کو سیالکوٹ شہر کی حفاظت کرنا تھی اور یہ ٹینک کمانڈر بھی تھے۔ ان کی قیادت میں پاک فوج نے چونڈا کے مقام پر دوسری جنگ عظیم کے بعد دوسری بڑی ٹینکوں کی جنگ میں حصہ لیا۔ تاریخ میں یہ بیٹل آف چونڈا کے نام سے مشہور ہے۔ بھارت نے اس میں 600 ٹینکوں کے ساتھ حملہ کیا، جبکہ پاک فوج کے پاس 100 سے 130 ٹینک تھے۔ جنرل حمید گل کی قیادت میں پاک فوج نے بھارت کو ناکو چنے چبوا دیے اور چونڈا کو بھارت کے ٹینکوں کے قبرستان میں بدل دیا۔ سینکڑوں شہیدوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ سرزمین سیالکوٹ کا نہ صرف دفاع کیا بلکہ دشمن کو عبرتناک شکست بھی دی۔ اس جنگ میں بھارت کا سب سے بہترین ٹینک بلیک ایلیفینٹ بھی قبضے میں لے لیا گیا، جو کہ آج بھی چونڈا کے مقام پر موجود ہے اور شاندار فتح کی یاد دلاتا ہے۔ جنرل حمید گل نے بہترین ٹینک کمانڈر ہونے کا ثبوت بھی دیا۔ 1971 میں بھی بہادری سے ملک کا دفاع کرتے رہے۔ فیکٹ نمبر 3۔ دوستو، جنرل حمید گل اپنی ذہانت اور بہادری سے پرموٹ ہوتے رہے۔ 1972 میں بٹالین کمانڈر کے عہدے پر پرموٹ ہوئے۔ 1978 میں بریگیڈیئر کے عہدے پر پرموٹ ہوئے، اور جب یہ بریگیڈیئر بنے تو انہوں نے برطانیہ میں کورس سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ انگریز کون ہوتا ہے مجھے جنگ سکھانے والا، وطن کا دفاع مٹی کی جس فہم سے آتا ہے وہ میرے خون میں دوڑتا ہے۔ ان کی ذہانت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، جب یہ میجر تھے تو ان کی انٹیلیجنس اسٹریٹجی کرنل رینک کے کورس میں پڑھائی اور سکھائی جاتی تھی۔ جب ضیاء الحق صدر پاکستان بنے تو انہوں نے جنرل حمید گل کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں ڈائریکٹ ہی اپنی کور میں شامل کر لیا اور ان کو DGMI بنایا گیا۔ یہ اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے راولپنڈی ایئرپورٹ پہنچے تو ان کی حفاظت کے لیے خصوصی دستے نے ان کو اپنی حفاظت میں لینا چاہا، تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ بولا کہ تمہاری ماؤں نے تمہیں وطن کی حفاظت کے لیے پیدا کیا ہے، حمید گل کی حفاظت کے لیے نہیں۔ یہ کہہ کر سب کو واپس بھیج دیا۔ جب تک فوج میں رہے کبھی اپنی حفاظت کے لیے گارڈ نہیں رکھے۔ فیکٹ نمبر 4۔ دوستو، جب جنرل حمید گل کو جنرل ضیاء الحق نے 1987 میں جنرل اختر عبد الرحمان کی جگہ نیا DG ISI بنایا تو انہوں نے
آصف نواز جنجوعہ اور جنرل اختر کے ساتھ مل کر سابق سپر پاور سوویت یونین کو توڑنے کا فیصلہ کیا، جو پاکستان کے مغربی بارڈر تک پہنچ چکا تھا اور گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا تھا۔ لیکن پاک فوج کی قیادت نے برفانی ریچھ کو افغانستان میں ہی روکنے کا فیصلہ کیا۔ جنرل حمید گل نے روس کے نقشے پر کچھ لائنز کھینچیں اور بتایا کہ روس کس کس جگہ سے ٹوٹے گا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ بات سچ ثابت ہوئی، اور جب روس عبرتناک شکست کھا کر فرار ہوا تو اس کے کئی ٹکڑے بھی ہوئے، اور یوں سینٹرل ایشیا میں 6 مسلمان ریاستوں نے روس سے آزادی حاصل کی۔ جنرل حمید گل نے یہ بات غلط ثابت کر دی۔ برفانی ریچھ جب کسی علاقے میں گھستا ہے تو واپس نہیں جاتا۔ اسی کامیابی پر ان کو برلن بال کا ٹکڑا تحفے میں ملا، جو آج بھی ان کے کمرے میں موجود ہے۔ یہ تحفہ دراصل روس کو شکست دینے پر دیا گیا۔ روس کے جس نقشے پر جنرل حمید گل نے لائنز کھینچی تھیں وہ آج بھی موجود ہیں اور آنے والے جرنلز کو دکھایا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 5 دوستو، 1988 میں جنرل ضیاء الحق اور جنرل اختر امریکی سازش کے نتیجے میں طیارہ حادثے میں شہید ہوئے، اور جنرل اسلم بیگ اس کے بعد آرمی چیف بنے اور بے نظیر وطن واپس آ کر عملی سیاست کا آغاز کیا، اور یہ پہلی مسلمان وزیر اعظم ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس عرصے میں جنرل حمید گل نے ان کو اقتدار سے دور رکھنے کا پلان بنایا اور IGI بنائی، جس کے نتیجے میں نواز شریف بھی سیاست میں پہلے سے زیادہ طاقتور ہوئے۔ اسی وجہ سے بے نظیر اور جنرل حمید گل کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہوئے۔ 1989 میں انہیں ISI چیف سے ہٹا کر ملتان کور کمانڈر لگا دیا گیا۔ ضرب مومن مشقیں کامیابی سے کروائیں، جو کہ بھارت کے لیے ایک پیغام تھا۔ انہیں آرمی چیف بنانے کے بجائے ٹیکسلا میں ہیوی انڈسٹری میں لگا دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہہ کر فوج کو چھوڑ دیا، میں ٹینک بنانے نہیں چلانے آیا ہوں۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ نے ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میدان کا سپاہی ایک فیکٹری کا مینیجر نہیں بن سکتا۔ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اپنے ملک اور فوج کا دفاع کیا۔ ان کو مذہبی حلقوں میں بہت پذیرائی حاصل تھی۔ ستارہ بصالت اور ہلال امتیاز سے بھی ان کو نوازا گیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل حمید گل نے بے نظیر کے ساتھ اختلافات کو بھی مانا اور اپنی غلطی بھی تسلیم کی۔ فیکٹ نمبر 6 دوستو، روس کے ٹکڑے ہونے کے بعد جب امریکہ سپر پاور بنا تو حمید گل ایک جملہ کہتے تھے، مسلمانوں کے لیے سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب یہ DG ISI تھے تو امریکن سفیر ملاقات کے لیے ان کے دفتر کے باہر انتظار کیا کرتے تھے تاکہ امریکی اوقات میں رہیں۔ 9/11 کو ہمیشہ امریکی خفیہ اداروں کی انسلٹ کہا کرتے تھے اور ایک جملہ کئی سالوں تک دہراتے تھے، 9/11 ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ افغانستان بہانہ ہے اور پاکستان ٹھکانہ ہے۔ جنرل پرویز مشرف کی پالیسیز پر یہ کھل کر تنقید کرتے رہے اور ان کو ایک بزدل فوجی بھی کہا کرتے تھے، کیونکہ ان کی وجہ سے افغانستان اور پاکستان میں لاکھوں لوگوں کا خون بہایا گیا۔ پرویز مشرف کے خلاف وکلا تحریک میں بھی جنرل حمید گل نے حصہ لیا۔ فیکٹ نمبر 7 دوستو، جنرل حمید گل نے کچھ ایسی پیش گوئیاں کی تھیں جو بعد میں سچ ثابت ہوئیں۔ 2014 میں دنیا ٹی وی کے پروگرام مذاکرات میں انہوں نے ایک جملہ بولا، ISI نے امریکہ کی مدد سے روس کو شکست دی اور اب دنیا دیکھے گی ISI امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے گی، اور ان کی یہ بات درست ثابت ہوئی جب 2021 میں امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ افغانستان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جنرل حمید گل نے یہ بھی کہا تھا، جب امریکہ بھاگے گا تو پاکستان میں سب سے پہلے رجیم چینج آپریشن ہوگا اور پاکستان کو سیاسی اور معاشی طور پر غیر مستحکم کیا جائے گا۔ یہ بات بھی درست ثابت ہوئی۔ عمران خان کو ریحام خان سے دور رہنے کا کہا کہ یہ ایک برٹش ایجنٹ ہے۔ فیکٹ نمبر 8 دوستو، جنرل حمید گل سے ایک انٹرویو کے دوران جب ایک صحافی نے ان کی جائیداد کے بارے میں پوچھا تو بتایا ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو 2 پلاٹ ملے تھے، 56 ایکڑ زرعی زمین بھی دی گئی تھی۔ آج تک جنرل حمید گل پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگا۔ فیکٹ نمبر 9 دوستو، جنرل حمید گل میڈیا اور دنیا میں پاک فوج کا دفاع کرتے رہے اور دشمن کے پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیتے رہے، تو وہیں یہ مختلف فورم پر یہ بھی کہتے رہے پاکستان کا دفاع اسلامی قوانین میں ہے۔ نوجوانوں کو قائد اعظم کو پڑھنے کا کہتے رہے۔
फैक्ट नंबर 10। दोस्तों 15 अगस्त 2015 को जनरल हमीद गुल अपनी फैमिली के साथ मरी जा रहे थे, जहां इनकी तबीयत बिगड़ी और इनको ब्रेन हैमरेज हो गया। इनको फौरी तौर पर हस्पताल ले जाया गया, लेकिन ये कुछ ही देर में इस जहां से रुखसत हो गए। जहां इनकी मौत का गम मनाया गया, वहीं भारत में खुशियां मनाई गईं। भारतीय सहाफ़ी इनको अखंड भारत के रास्ते में रुकावट कहते थे। खालिस्तान की तारीख और कश्मीर की तारीख इन्होंने ही शुरू करवाई थी। इस वजह से भारत की नींदें उड़ गई थीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको मंजिल को आसान फरमाए, आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यूँ आपका और हमारा ताल्लुक़ जुड़ा रह सके। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।